लिकुल्लि उम्म। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ। यकीनन हम सब के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी रहमहुल्लाह ताला की रूह बहुत पुरसुकून होगी, बहुत बहुत खुश होगी जब उनके साहबजादे 20 साल अरसे के बाद दोबारा जामा शिया में तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने दर्स हदीस शुरू की है। और इस साल उन्होंने शमाइल तिरमिज़ी का दर्स बड़ी खूबसूरती के साथ दिया है और नाइब मोहतमिम के मनसब पर भी फाइज हुए हैं। मैं मुल्तमिस हूँ फ़ज़ीलत उस्ताद शेख अहमद हसन हाफ़िज़हुल्लाह ताला शमाइल तिरमिज़ी की आखिरी हदीस का दर्स इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। अक़ूलु अना अल-अब्दु फ़ैसल बिन उस्मान क़ाल हद्दसना फ़ज़ीलतु शेख मौलाना हाफ़िज़ अहमद हसन बिन मौलाना अब्दुर्रहमान अल-अशरफी قال حدثنا فضيلة الشيخ جامع المعقول والمنقول زبدة المحققين مولانا محمد موسى روحاني البازي قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا عبد الخالق متاني قال حدثنا فضيلة الشيخ العلامة الفهامة مولانا أنور شاه الكشميري قال حدثنا فضيلة الشيخ الأجل شيخ الهند مولانا محمود حسن وبسند متصل منا إلى إمام الهمام حافظ الحجة إمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالجزاء فعليك بالأثر وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر أنبأنا بن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला अपनी शमाइल तिरमिज़ी यानी कि शमाइल मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील फरमाते हुए आखिर में दो असरों को जिक्र फरमा रहे हैं। वो जो हदीस तिलावत की है उसकी बहस हम कर चुके। तो आखिर के दो असर इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला लेकर आए हैं। इशारा इस तरफ कर दिया कि जैसा कि और असातिज़ा किराम ने जिस तरह नसीहतें इरशाद की हैं तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला भी इन दो असरों को लाकर इस तरफ इशारा कर दिया कि इनमें भी दो नसीहतें छुपी हुई हैं, उनको भी ज़रा देख लीजिए।
تو ایک تو قول جو ذکر کیا ہے وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے ہیں، اور ایک امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ، ان دونوں حضرات کے جو بڑے جلیل القدر محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے دو اثروں کے ساتھ شمائل ترمذی کو مکمل فرما رہے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو پہلا قول جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ خاص جو نصیحت ہے یہ آپ علماء کے لیے ہے، کہ اب آپ اللہ کے فضل و کرم سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں جب جائیں گے اور اس امید پر جائیں گے کہ عالم بن گئے ہیں، اب باعمل بننا ہے اور خود دین سیکھ لیا ہے، اب آگے دوسروں کو سکھانا ہے، تو جب اس لیے یہاں سے نکل کر جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مواقع عطا کریں گے کہ کوئی اساتذہ بنے گا، کوئی امام کے منصب پر فائز ہوگا، کوئی خطیب بنے گا، تو جب یہ مواقع زندگی میں آئیں گے تو پھر لوگ بھی آپ کے پاس اپنے سوالات لے کر آئیں گے، تو اس وقت یہ نہ سمجھنا اپنے آپ کو کہ میں تو بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، شیخ بن گیا ہوں، مفتی بن گیا ہوں، بس اپنی عقل سے ہی میں کام لوں گا، ایسا نہ کرنا۔ تو یہ اس قول میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس منصب پر فائز کرے کہ جہاں تم یعنی وہ منصف بن کر بیٹھے ہوگے، تو ایک چیز اپنے ذہن نشین رکھ لینا کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرنا، اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرنا۔ ایک تو اس طرف اشارہ فرما دیا، اور دوسرا جو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اثر اور قول ذکر فرمایا ہے، اس میں جو نصیحت ہے وہ عام لوگوں کے لیے، یعنی اگر آپ دین کا مسئلہ ضرورت پڑی تو پوچھنے کے لیے جائیں تو ہر اہل غیر کے پاس نہ جانا، دیندار کی تلاش کرنا تاکہ صحیح معنی میں وہ تمہیں اس کا جواب دے سکے، تاکہ کیونکہ دین کا معاملہ اگر آپ عمل کریں گے تو اس سے آخرت بنے گی، تو ایسا نہ ہو کہ عام آدمی جو دین کی خبر نہ رکھنے والا ہو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہیں آخرت خراب نہ کر بیٹھو۔ تو جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اسی طرح گھر بنوائیں گے تو اچھے سے اچھا ڈیزائنر کو ڈھونڈتے ہیں، تو جب دین کی باری آئے گی تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا کہ دیندار کے پاس جانا۔ تو یہ تو دو نصیحتیں ہو گئی۔ اب ایک چیز اس میں یہ ذکر کروں گا کہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اساتذہ بھی اور آپ حضرات بھی، یعنی جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس نسبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ علوم دینیہ اور علوم شرعیہ یہ ایسا علم ہے، یعنی یہ جو ہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، دنیا کا واحد علم ہے کہ جس کی سند ہم سے لے کر یعنی طالب علم سے لے کر استاد سے ہوتی ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اور وہاں سے بواسطہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ تک وہ نسبت پہنچتی ہے، تو خوش ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نسبت ہمیں یہ عطا فرمائی ہے اس علم کی وجہ سے۔ یعنی ایک شاگرد یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث میرے استاد نے بیان کی، استاد کہتا ہے کہ مجھے میرے استاد نے، ان کے ناموں کے ساتھ جس کو ہم سند کہتے ہیں، ناموں کے ساتھ ان کے احوال کے ساتھ وہ ذکر چلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چین جو زنجیری جو بنتی ہے شاگرد سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ نسبت جو ہمیں علم دین حاصل کر کے ہوتی ہے وہ کسی اور علم میں حاصل نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ چیز مد نظر رکھیں آپ۔ اس پر میں ایک حضرت والد صاحب
مولانا عبدالرحمن اشرفی نور اللہ مرکزہ کی بس ایک بات میں وہ سنا کر ختم کرتا ہوں. آپ بارہا اس نسبت کا ذکر جب فرماتے تھے تو ایک بات بارہا میں نے خود سنا ہے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ نسبت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. تو آپ یعنی یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں آرام فرما ہے اور آپ کا جسم اطہر وہاں پر آرام فرما ہے. تو جس جگہ جسم اطہر آرام فرما ہے تو جو جسم اطہر کا حصہ یعنی جو زمین کا ٹکڑا آپ کے جسم اطہر کے ساتھ مس کر رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش عظیم سے بھی اعلیٰ ہے. تو یہ نسبت یعنی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نسبت کی قدر کرنی چاہیے. اگر وہ زمین کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اعلیٰ بن گئی تو ہم بھی انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نسبت سے جو احادیث پڑھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت ملی ہے، ہم بھی انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں شامل ہو جائیں گے. تو اس نسبت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے میرے عزیز طلبہ. تو ایک اور بات والد صاحب ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب طلبہ جانے لگتے تھے کہ جوڑ والے مولوی بننا، توڑ والے مولوی نہ بننا. تو اب اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے. اب آپ حضرات نکلیں گے یہاں سے تو اس نسبت کو اور اس چیز کو ضرور خیال کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو ایک آخر میں ایک شعر جو والد صاحب اکثر یہ پڑھا کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نسبت کا مقام اور مرتبہ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ دیکھو وہ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مرتبہ اور مقام سمجھ لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے. یعنی وہ جو نسبت کو جان گیا نا وہ شخص، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے. یعنی کہتا گلشن وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے تو وہ کانٹا ہی کافی ہے جو طیبہ میں پلا ہے، کیونکہ اس کو نسبت وہاں سے جڑ گئی. اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نسبت کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت ہمارے دل میں ڈال دے، عظمت کے صدقے محبت ڈال دے اور محبت کے صدقے اتباع ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بارک اللہ خیر. آج حضرت مولانا احمد حسن صاحب دامت برکات ہم تقریر سے استاد محترم کی یاد تازہ ہوئی ہے. ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز آج بہت بھولا ہوا سبق مولانا حسن صاحب نے بھی یاد کروائے. اللہ ان کا علم عمل و برکت نصیب فرمائے.